ایک چیز جو اس میں موجود ہے صرف لیکن کم استعمال ہوئی ہے باہر، وہ ہے انٹرمیٹنٹ فیور، جن میں سب سے نمایاں ملیریا ہے۔ انٹرمیٹنٹ ان بخاروں کو کہتے ہیں جو موجود رہتے ہیں جسم میں، لیکن وقتی طور پر دب کے زیرو ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے ٹیمپریچر جو انسان کا جسم کا ہے اگر وہ 98.6 ہے مثلا، تو وہاں تک پہنچ کر اس سے بھی نیچے بخار اتر جاتا ہے، اور ڈاکٹر یا دیکھنے والا سمجھے گا کہ بخار نے پیچھا چھوڑ دیا، لیکن دوبارہ پھر ایک دن بعد یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ وقفوں میں 4 دن کے وقفے بھی ہوتے ہیں ملیریا میں، وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ، پیچھا چھوڑ کر پھر دوبارہ اندر سے ظاہر ہو جائے۔ ایسے بخاروں میں یہ دوا بہت مفید ہے اگر دوسری روزمرہ کی دوائیں پورا کام نہ کریں۔ ملیریا کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا، کون سا علاج بتایا تھا بہت اچھا ہے، ایک آرنیکا اونچی طاقت میں پریونٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دوسرا آرسنک 1000 میں یا چھوٹی طاقت میں بھی ملیریا میں بہت مفید ہے، اگر ملیریا ٹوٹ رہا ہو جب پہلا بخار اس وقت دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اور کون سی دوائیں بتائی تھیں؟ برائیونیا رسٹاکس 200 میں ایک دوسرے کے بعد دیا جائے جب ابتدا میں علامتیں ظاہر ہوں اور جسم میں دردیں اور ہڈیاں کچی کچی اور کھانے کو دل نہ چاہے، ہلکی ہلکی متلی، یہ علامتیں پیدا ہوں تو برائیونیا اور رسٹاکس کو بار بار دینے سے اکثر اوقات وہ ملیریا بنتا ہی نہیں اور شروع میں ہی وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوائیں ہیں یہ اور بھی ہیں بہت سی جو ملیریا میں کام آنے والی ہیں، اگر وہ دوائیں کام کریں اور پھر دوبارہ مرض دوبارہ واپس آئے، پھر کام کریں اور پیچھا نہ چھوڑے مرض، تو اس کے لیے یہ دوا بہترین بتائی جاتی ہے۔ یعنی ٹیوبرکلینم ایسے مریضوں کو ملیریا سے کلیتاً بچانے کے لیے، مکمل شفا دینے کے لیے بہت اچھا اثر رکھتی ہے، لیکن بعض ڈاکٹر ملیریا کے دوران عام طور پر بھی کہتے ہیں کہ یہ دوا ملیریا توڑ ہے۔ مجھے اس کا ذاتی تجربہ کبھی نہیں ہوا، لیکن سننے والے سن کے تجربہ کر سکتے ہیں۔ کینٹ نے 200 نہیں شروع کیا ہوا، کینٹ نے ایک اور جگہ بیسیلینم میں 200 لکھا ہوا تھا، لیکن ٹیوبرکلینم کے معاملے میں وہ لکھتا ہے کہ 10,000، 50,000 اور CM، یہ 3 خوراکیں ہیں جن کو دہرا کر استعمال کیا جائے لمبے وقفے سے، تو یہ سلی امراض کی بیخ کنی کر دیتی ہیں اور آئندہ نسلوں کو بھی اس کے بد اثر سے بچا لیتی ہیں۔ ایڈینوائڈز میں بھی بہت مفید ہے یہ، ٹوبرکولر گلینڈز جو یہاں دائیں بھی جس کو ہم خنزیریں کہتے ہیں اردو میں، ان کے لیے بھی ٹیوبرکلینم بہت مفید ہے، اور بھی دوائیں کام آ سکتی ہیں مگر ٹیوبرکلینم سے بات شروع کرنی چاہیے۔ اس میں ایک علامت ایسی ہے کہ ہر وقت کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے مریض، اور یہ خواہش کہ میں کہیں اور جاؤں، یہ اور بھی بعض دواؤں میں پائی جاتی ہے، میں نے بتایا تھا کس میں؟ آرنیکم، ٹھیک ہے، سوجا میں بھی ہے یہ بات، آرنیکا میں بھی ہے کہ، لیکن اگر وہیں بیٹھے ہوئے کروٹ بدل نہ ہو اور بے چینی ہو تو وہ آرسنک ہے یا رسٹاکس ہے۔ رسٹاکس اور آرسنک کا فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ رسٹاکس میں جو بے چینی ہے وہ درد کی وجہ سے ہے، ایک کروٹ جب انسان لیٹتا ہے تو کچھ دیر میں وہاں درد ٹھہر جاتی ہے اور حرکت سے اس کو کچھ سکون ملتا ہے، تو وہ کروٹیں بدلتا ہے یا جگہیں بدلتا ہے اپنی ٹھہری ہوئی درد کو منتشر کرنے کے لیے۔ مگر آرسنک میں درد سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ بے قراری اور بے چینی سے تعلق ہے،
اور اس میں مریض سر بھی مارتا ہے، اگر جسم حرکت نہ کر سکے تو سر حرکت کرتا رہے گا. بے چینی ہے جو دراصل ہر چیز کا مظہر ہے، اور اس کی جان ہے، آرسنک کی پہچان ہے. اور آرنیکا میں یہ خیال کہ میں یہاں نہیں، میں وہاں اچھا رہوں گا. جسمانی دردیں بھی ہیں، لیکن دردوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حرکت سے. لیکن یہ خیال کہ میں اس جگہ جا کے اچھا ہو جاؤں گا، وہاں جا کے اچھا ہو جاؤں گا، ایسا مریض سفر کرتا رہتا ہے. وہ درد کے تعلق میں ایسا کرتا ہے. اس کی جس کروٹ بھی لیٹے وہ سخت نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے نرم بستر بھی وہ پتھر ہے. تو اس کے ساتھ کچھ اس کا تعلق ہے، وہ سمجھتا ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، کسی اور جگہ جاؤں تو مجھے آرام آئے گا. لیکن یہ جو دوا ہے اس میں کانسٹنٹ ڈیزائر ہے، ایک خواہش ہے کہ میں جگہ بدلوں اور کہیں اور چلا جاؤں. شعراء میں بعض غموں کے اثر سے اسی قسم کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے غالب کہتا ہے، رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، کیا ہے اور کیا ہے اس میں، ہم نوا کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو. ایک منٹ اور ہے، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو. خیالی باتیں ہیں، اگر جاؤ تو شاعروں کو مصیبت پڑ جائے ایسی جگہ جائے. یہ تو اپنی ذات میں ہی اپنے آپ کو پالنے کے اہل ہی نہیں ہوتے، مگر خیالات کی دنیا ہے، تمنا ہے. یہ تمنا اس میں پائی جاتی ہے. اگر غالب کو ایک 10,000 کی خوراک دے دی جاتی ہے تو بعید نہیں کہ اس کی تمنا ٹھیک ہوتی ہے، مگر اس شیر سے ہم معلوم ہو گئے. غزل کا کوئی اور رنگ ہو جاتا. اور ایک اور شاعر نے بھی یہی بات کہی ہے چاند کے حوالے سے، تیرے معمورے میں ایسا بھی ہے گوشہ کوئی جس میں انسان کو ستائے نہ تمنا کوئی، اور نشتر نہ لگائے غم دنیا کوئی. کاش ایسا ہو تو اے چاند بلا لے مجھ کو، اپنے آغوش تمنا میں چھپا لے مجھ کو. اور وہاں جائے گا تو بھوکوں پیاسوں مر جائے اور ریڈیشن سے تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ سب دور کی باتیں ہیں. اس میں کیلکیریا فاس بھی علاج ہے. جی یہ شاعر ابھی زندہ یہ نہیں، میرا خیال ہے اس خواہش کے ساتھ زیادہ زندہ رہنے کے آثار نہیں، مگر اس کو ہو سکتا ہے کیلکیریا فاس فائدہ دے، کیونکہ کیلکیریا فاس میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے. روزمرہ کھانے والی دوا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. یہ جو خیال ہے کہ یہاں سے وہاں چلا جاؤں، وہاں سے وہاں چلا جاؤں، یہ جو اندرونی تمنا کے طور پر ہے، اس میں یہ 2 دوائیں یاد رکھنی چاہیے. ان کا جسمانی بیماری سے براہ راست تعلق نہیں ہے.